اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی جانکاری کے لیے ایک بہت ہی مفید اور اہم معلومات لے کر آئے ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں وحی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست سیدھے طور سے کسی انسان یا نبی سے ہم کلام نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نبیوں تک پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ کو خبر رسانی اور پیغام رسانی کے لیے مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کو وحی کہتے ہیں، اور اس وحی کو جو فرشتہ نبیوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لانے کا کام کرتا تھا۔ وحی کی اقسام، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی 7 اقسام کا ذکر کیا ہے، جس کی ترتیب یہ ہے۔ نمبر 1، سچا خواب۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 2، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ نمبر 3، فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت ترین صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی، تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی، یعنی بھاری لگی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ نمبر 6، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روبرو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ یہ تھی وحی کے سلسلے میں چند مفید معلومات۔ یہ ساری باتیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم سے ماخوذ ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو اصل کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔